अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बख़ैर व आफ़ियत होंगे। बच्चों, आज हम हमारा जो है मुताला पाकिस्तान का सबक नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान, इसमें शामिल जो अहम टॉपिक है क़याम पाकिस्तान के वक्त की इब्तदाई मुश्किलात, वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले तो है जल्दी से अपनी किताब खोलें। ठीक है, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 32 पर जो है ये मौजूद है। ठीक है, चलें शाबाश। अब आप देखें, मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। बेटा, इब्तदाई मुश्किलात जानने से पहले हम एक चीज़ पर नज़र दौड़ा लें। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत एक तवील जिद्दोजहद और मेहनत के बाद हासिल किया गया था। तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमारे जो तहरीक पाकिस्तान के लीडर्स हैं उन सब की मेहनत, कोशिशों और मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों से हमें पाकिस्तान हासिल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जब पाकिस्तान बना तो इसे कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले और अहम जो है वो रेड क्लिफ अवार्ड, ठीक है, इसकी गैर मुनसिफाना तकसीम का हमें सामना करना पड़ा था। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि ये रेड क्लिफ अवार्ड असल में थे क्या चीज़। जब पाकिस्तान बना तो क़याम पाकिस्तान के वक्त और हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त सरहदों की हद बंदी के लिए एक कमीशन बनाया गया था। जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलाके अलग अलग हुए थे, उनकी हद बंदी यानी सरहदों का तयन करना था। तो इस सिलसिले में 30 जून 1947 को एक अंग्रेज़ कानूनदान जिसका नाम रेड क्लिफ था, ठीक है, मिस्टर रेड क्लिफ को चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। हदबंदी कमीशन का ये सरबराह था। अब इसने क्या किया, इसने हिंदुस्तान को नवाजा। हिंदुस्तान से अपनी दोस्ती का सबूत देते हुए बहुत से मुस्लिम अक्सरियत के इलाके, ठीक है, बहुत सी आज़ाद रियासतें जो पाकिस्तान में शामिल होना थीं और वहाँ के लोग भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, वो गलत जो है लकीर खींचकर सरहद की हद की नक्शे में उनको हिंदुस्तान के साथ शामिल कर दिया गया था। जिसका नुकसान ये हुआ था कि एक तो मुस्लिम आबादी के, मुस्लिम अक्सरियत के इलाके भी पाकिस्तान से के हाथ से चले गए और मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो हैं वो भारत के हवाले हो जाने के साथ कश्मीर तक भारत की रसाई हो गई। ठीक है, कैसे हो गई ये हम देख लेते हैं। इधर मुताला पाकिस्तान की किताब, ये गुज़िश्ता एडिशन है इसका बच्चों। इसमें आप देखें, आपको कुछ इलाके नज़र आ रहे होंगे। ये जो गुरदासपुर का इलाका है, ठीक, ये और यहाँ से ये सारे इलाके ये भारत को दे दिए गए थे, जिससे कि भारत की रसाई कश्मीर तक आसानी से हो गई थी। ये पंजाब में शामिल हैं और ये इलाका जो है ये पाकिस्तान में शामिल होना था। लेकिन रेड क्लिफ जो है उसने अंग्रेज़ था, हिंदुओं के दबाव में आकर ज़िला गुरदासपुर की जो 3 तहसीलें थी, पठानकोट और बटाला, ये सारे मुस्लिम अक्सरियत के इलाके भारत को दे दिए थे। भारत में शामिल हो जाने से भारतीय फ़ौज ने डायरेक्ट कश्मीर तक रसाई हासिल कर ली थी। ये रेड क्लिफ की गैर मुनसिफाना तकसीम थी, जिसका सबसे सामना शुरू में ही पाकिस्तान को करना पड़ा था अपने क़याम के साथ ही। दूसरा मसला हम देखें बच्चों, वो था मुहाजिरीन की आबादकारी। जब पाकिस्तान एक अलग मुल्क की हैसियत से वजूद में आ गया था, वो तमाम मुस्लिम अक्सरियत के इलाके जो पाकिस्तान बन गए थे, तो अब जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते थे उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए हिजरत की। हज़ारों की तादाद में बच्चों मुहाजिरीन जो हैं वो हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए थे। और कहा जाता है कि तारीख़ में इतनी बड़ी हिजरत इससे पहले किसी इतने बड़े पैमाने पर किसी लोगों की नहीं हुई जितने क़याम पाकिस्तान के वक्त हुई थी। और इनकी हिजरत से बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा था। जब वो पाकिस्तान आ गए थे तो उनकी रिहाइश का फ़ौरी तौर पर बंदोबस्त ये किया गया था। उनके लिए मुहाजिर कैंप्स बनाने थे, मुहाजिर कैंप कायम करने थे।
ان کے علاج معالجے کی سہولتیں وہ ناکافی تھی، بالکل نئی مملکت کے پاس کچھ بھی نہیں انتظامات تھے بچوں، اور مہاجرین کے لباس اور خوراک کی فراہمی یہ سب سے اہم چیلنج تھا جو کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس مشکل سے بھی بہت اچھی طرح سے نپٹا گیا تھا، اور پاکستانی حکومت کی طرف سے جو ہے ان کو عارضی کیمپوں میں رکھا گیا تھا اور ان کی خوراک اور علاج معالجے کا جو ہے مناسب و بندوبست کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں اس تصویر سے، یہ آپ کو یہ مصور نے جو ہے ایک منظر پیش کیا ہے پاکستان کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کا جو بھارت سے آئے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل بالکل نہیں تھے، اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ ٹرینوں میں بھرے ہوئے آئے تھے، رستے میں ان کو بہت زیادہ تعداد میں قتل کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن حکومت پاکستان نے ان کی خوراک کا، رہائش کا اچھی طرح سے بندوبست کیا اور اس چیلنج کو وقتی طور پر حل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم جو اور مسئلہ دیکھیں جو پاکستانی حکومت کو قیام پاکستان کے وقت فیس کرنا پڑا تھا، وہ بچوں انتظامی مشکلات تھیں۔ ٹھیک ہے، انتظامی مشکلات کے لیے جامع پالیسی جلدی سے مرتب کر لی گئی تھی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کہنے پر کراچی کو دارالحکومت بنا دیا گیا تھا۔ مرکزی اور انتظامی اور سرکاری جو مراکز تھے وہ نہیں تھے اتنے زیادہ پاکستان جب بنا تھا ان علاقوں میں، اور تجربہ کار جو ہے دفتری ماہر اور ملازمین ان کی کمی تھی۔ عارضی طور پر دفاتر قائم کیے گئے تھے، اور اس کی جو ہے کمی وہ پوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ انتظامی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ ہندوؤں کا جو ہے اس طرف بھی جارحانہ رویہ اور دیکھنے کو آیا تھا، انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی تھی۔ پاکستان کے علاقوں سے جو ہندو ہندوستان جانے لگے تھے وہ جاتے ہوئے جتنا بھی دفتری ریکارڈ تھا اس کو جلا کر گئے تھے، فرنیچر کو توڑ پھوڑ کر گئے تھے، عمارتوں کو نقصان پہنچا کر گئے تھے، اور پاکستانی حکومت نے اس کے لیے بھی مضبوط اور مستحکم پالیسی اپنائی تھی، اور وقتی طور پر جو ہے اس مشکل پر قابو پانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ مشکلات تھیں۔ اس کے علاوہ ہم مزید دیکھتے ہیں کیا تھیں۔ بیٹا یہ آپ دیکھیں، یہ معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، قیام پاکستان کے جو وقت کی ابتدائی مشکلات میں ہم دیکھیں، ابتدائی حالات نہایت پسماندہ تھے، ناکافی وسائل تھے، کارخانوں اور صنعتوں کی قلت تھی۔ جو صوبے جو حصے پاکستان میں شامل آئے تھے، ہندوستان کے کل 394 کارخانوں میں سے صرف 14 پاکستان میں تھے۔ سرمایہ کی بھی بہت زیادہ کمی تھی، بحران پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ متحدہ ہندوستان کے جو 487 بینک تھے اس میں سے صرف 69 یعنی 69 پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اس لیے سرمایہ کی بھی کمی تھی اور اثاثوں کی غیر مساوی تقسیم کی گئی تھی۔ متحدہ ہندوستان کے ریزرو بینک میں جتنے پیسے رکھے گئے تھے وہ ایمانداری سے تقسیم نہیں کیے گئے تھے، پاکستان کو ہر طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر ہے بچوں فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ ہم دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو سب سے اہم جو مشکل کا سامنا یہ کرنا پڑا تھا وہ یہ تھا کہ تقسیم سے پہلے تو جو فوج ہے وہ ایک ہی کمانڈ کی انڈر تھی، متحدہ فوج تھی۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو پاکستان کی فوج کا اور ہندوستان کی فوج کا کمانڈر ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن قائد اعظم نے ہندوؤں کی یہ بات نہیں مانی تھی کیونکہ اس سے مسلمانوں کے دفاع کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس سلسلے میں فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی غیر مساوی تقسیم کی گئی تھی، اور 64% جو ہم فوجی اثاثے تھے، سامان تھا، اسلحہ تھا، وہ ہندوستان کو ملنا اور 36% پاکستان کو ملنا تھا۔ اس میں بھی ظلم یہ ہوا کہ متحدہ ہندوستان میں جو 116 اسلحہ ساز کارخانے اور فیکٹریاں تھیں جہاں پہ جنگی اور دفاعی ہتھیار بنائے جاتے تھے،
اس میں سے ایک بھی پاکستان میں نہیں تھا، اور پاکستان کو اسلحہ ساز فیکٹریاں بنانے کے لیے جو پیسے ملنے تھے حکومت کی طرف سے 60 ملین روپے، وہ بھی ہندوستان کی حکومت نے روک دیے گئے تھے۔ یہ پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کی ایک سازش تھی جو ہندوؤں کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اہم مشکل جو پیش آئی وہ زرعی مشکلات تھی۔ ہندوستان نے جو ہے پاکستان کی طرف آنے والے دریاؤں کا پانی بھی روک دیا تھا، اور دریاؤں اور نہروں کے جو ہیڈ ورکس ہیں وہ جن علاقوں میں تھے وہ بھارت کے حوالے کر دیے گئے تھے جب علاقوں کی تقسیم ہو رہی تھی۔ فیروز پور کا علاقہ ہندوستان میں ہے۔ یہ فیروز پور اور مادھو پور ہیڈ ورکس دریائے ستلج اور دریائے راوی پر بنے ہوئے تھے۔ ہندوستان نے ان کا پانی روک لیا تھا۔ پاکستانی حکومت جو پہلے ہی ان تمام مشکلات کا شکار تھی، ٹھیک ہے، مہاجرین کی آباد کاری کو دیکھ رہی تھی، انتظامی مشکلات سنبھال رہی تھی، معاشی مشکلات پہ قابو پایا جا رہا تھا، فوجی اثاثوں کی تقسیم کو یقینی بنایا جا رہا تھا، ابھی یہ سب حکومت سنبھال رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ اپریل 1948 میں پاکستان کو انڈیا نے پانی کی فراہمی روک دی تھی، جو کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھی۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق کوئی بھی ہمسایہ ملک اپنے ساتھ والے پڑوسی ملک، ساتھ والے ہمسایہ ملک کی طرف جانے والے دریاؤں کا پانی نہیں روک سکتا۔ جو دریا جس ملک سے گزرے گا اس کے پانی پر اسی ملک کا حق ہوتا ہے، لیکن بھارت نے پاکستان کی زراعت کو کمزور کرنے کے لیے یہ پانی بھی روک دیا تھا، جس سے ہماری زراعت کو بھی خطرہ تھا اور انسانی آبادی کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر 1960 میں سنتاس معاہدہ کیا گیا تھا، جس کے تحت 3 دریا جو ہیں ان پر بھارت کا پانی کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا بچوں، اور جو باقی 3 دریا ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے حصے میں آ گئے تھے۔ یہ عالمی بینک کے تعاون کی مدد سے ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں سیاسی مشکلات جو پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں ایک اہم تھیں، وہ یہ تھیں کہ جب علاقوں کی حد بندی کی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ریڈ کلف کی زیر نگرانی جب علاقوں کی حد بندی کی جا رہی تھی تو اس نے بہت سی ایسی ریاستوں کا الحاق ہندوستان سے کر دیا تھا اور پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ ہندوستان نے جو ہے مناودر اور جوناہ گڑھ کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تھا، حیدرآباد دکن کی ریاست پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ مسلم اکثریت کے ریاستیں تھیں جو پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھیں، لیکن ان کو بھارت کے قبضے میں دے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ بھارت نے پھر کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور پاکستان کے لیے مسلسل بھارت کی طرف سے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی۔ دیر اور سوات کی جو ہیں ریاستیں وہ پاکستان میں شامل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام وہ مشکلات تھی جو پاکستان کو اپنے قیام کے وقت پیش آئی تھی۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 32 سے لے کر 34 تک ہیں۔